بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کینڈیڈ ڈیکسٹر۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی طاق راتوں کی نائٹ روٹین شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم اس کم ٹائم کو، بہت ہی کم ٹائم ہے جتنی اس رات کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ فروٹفل بنا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں۔ عشاء کی نماز میں مکمل ادا نہیں کرتی، اس کے لیے 3 وتر میں چھوڑ دیتی ہوں، 4 سنت، 4 فرض اور نفل ادا کرتی ہوں۔ وتر میں کیوں چھوڑتی ہوں اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گی۔ اس کے بعد کیونکہ تراویح بھی ایک مشقت والی عبادت ہوتی ہے اور اس تسبیحات پڑھنا بھی تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ لیندی بھی ہوتی ہیں اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتی ہیں، تو میں تراویح کو اور تسبیحات والی عبادت کو مکس کر کے پڑھتی ہوں۔ میرے پاس قرآن مجید کی جو ایپ ڈاؤن لوڈ ہے اس میں ہر تسبیح کو 100 دانے والی تسبیح پر 100 دفعہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ہیں اور ٹائم بھی لگتا ہے، تو میں ہر 2 سنت تراویح کے بعد 100 دانے پہ تسبیح پڑھ لیتی ہوں۔ اس طریقے سے تسبیح بھی میری ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ تراویح بھی مکمل ہوتی رہتی ہے۔ تو تسبیح اور تراویح اور نماز اس طریقے سے بہت ہی کم ٹائم میں اور بغیر تھکے بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو شخص پوری رات میں 100 آیات پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی صورت اٹھا سکتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے حوالے سے جن 2 صورتوں کی قرآن مجید میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور 2 ہی صورتوں میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، وہ ہے سورۃ الدخان اور سورہ قدر۔ سورۃ دخان میں یہ فرمایا گیا کہ مبارک والی رات لیلۃ القدر کو بتایا گیا اور بتایا گیا کہ اس مبارک والی رات میں ہم نے قرآن شریف کو اتارا۔ سورۃ دخان کے حساب سے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے شروع کے حصے میں اور آخر کے حصے میں بہت زیادہ کافروں کو ڈرایا گیا ہے اور انہیں قیامت کی وعید سنائی گئی ہے کہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا، اور بیچ والے حصے میں بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ لوگوں کا بھی ایمان انشاءاللہ تعالیٰ تازہ ہو جائے گا۔ بہت بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر والی رات کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اصل وہ سورۃ القدر ہے، جس میں صاف طور پر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی نیک روحوں کو اور فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور پوری رات سلامتی کی ہے صبح تک۔ تو یہ 2 صورتوں کا آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ میں 3 دفعہ دونوں صورتیں پڑھ لیتی ہوں۔ یہ ساری عبادات کے بعد اگر آپ رات کے 10 بجے بھی شروع کیے نا تو رات کے 3 بج جائیں گے کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ سحری 4:30 بجے تک ہی شروع کرتے ہیں لوگ کھانا، اور اگر آپ پہلے بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 4 بجے تک کا آرام سے ٹائم ہے، ابھی بھی گھنٹہ موجود ہے، تو آپ 10 سے 15 منٹ کا کوئی اسلامی بیان سن سکتے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، یا پھر آپ کوئی بھی قرآن شریف کی سورت کا ترجمہ سن سکتے ہیں، تفسیر سن سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں کیونکہ وہ ٹائم بھی اللہ کی عبادت میں ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم بچ گیا انشاءاللہ سے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ کوئی بھی پارہ اٹھا کر جو بھی آپ کا حساب سے چل رہا ہوگا رمضان کے اس کو پڑھ لیں، تو یہ ہوگا کہ ثواب قرآن شریف پڑھنے کا بھی آپ کو برابر مل جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، اگر ٹائم کم رہ گیا ہے، لائک آپ کے پاس 45 منٹس بچے ہیں، تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کے جو نفل ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں، ویسے تو 11 پڑھے جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ 2 4 جتنے بھی آپ کو توفیق ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ کس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ 8 رکعت جو ہوتی ہے وہ تہجد کی ہوتی ہے، 4 کر کے ہم پڑھتے ہیں تہجد کے نفل، اور اس کے بعد 3 اس میں وتر ایڈ ہوتے ہیں جو آپ نے عشاء کی نماز کے چھوڑے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت ہوتی ہے اگر ہم دن کے آخری نماز میں وتر ایڈ کریں، لائک آخری وتر ہو تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 11 رکعت ادا کرنی ہے تہجد پلس 3 وتر۔ تو اس کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے ادا کر لی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں یہ کرتی ہوں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جو نام ہیں وہ موجود ہیں، تو میں ایک دفعہ وہ تمام نام ریڈ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ درود تنجینہ کا ورد کرتی ہوں 3 سے 4 دفعہ، اور اس کے بعد سید استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدید استغفار کی ایک دعا ہے، آپ لوگوں کو بہت آسانی سے نیٹ پہ بھی مل جائے گی اور اکثر کتابوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے دعا کرتی ہوں۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کی دعا ہوتی ہے جس میں درود شریف اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ دعا کے بیچ ارحم الراحمین اور یا ذو الجلال والاکرام کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف بہت پسند ہے، تو جب آپ اپنی دعاؤں میں اللہ کو بار بار تعریف کریں گے کہ اللہ تو ہی میری دعا سننے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کریں گے۔ تہجد کی دعا تو ویسے بھی رد نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگ پوری رات عبادت کر کے تہجد کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اس کے بعد سحری اور فجر کی نماز، تو یہ تھی میری پوری رات طاق رات کی روٹین۔ میں ہر آڈ نائٹس پہ یہ فالو کرتی ہوں، اور ایون نائٹس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ آیات پڑھ لوں تاکہ میری پوری رات کی عبادت کاؤنٹ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں یہ فیصلہ کر کے کہ میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں گا، تو وہ بھی آپ کی پوری رات کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی روٹین کو زیادہ سے زیادہ فروٹفل بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریے گا اور ہماری قوم کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری پیدا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔